صلی اللہ، نور محمد سے مراد اگر نور نبوت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر جن سے نور ہے پھر کفر ہے۔ نور ایمان، نور ہدایت، نور نبوت، کہتے ہیں کہ حضور حدیث ہے کہ جو رمضان کی خوشخبری دے گا اس پر جہنم حرام کر دی جائے گی۔ ہم نے تو یہ حدیث نہیں پڑھی، اگر ہے تو ذرا مجھے بھی لکھ کے بھیج دیں کس کتاب میں ہے۔ خوشخبری دے چاہے روزے نہ رکھے، صرف کہہ دے کہ جی رمضان آ رہا ہے، پھر سب سے پہلے تو وہ جائیں گے جو بیٹھے ہیں سیٹلائٹ پہ خبر دیں گے کہ چاند کب نکلے گا۔ کوئی عقل بھی کیا کرو نا۔ میں ریاض میں رہتی ہوں، والدہ کو وزٹ پر بلایا ہے، عمرہ کرانے مکہ میں لاتی ہوں، عمرے کی نیت نہیں کی، بغیر نیت کے احرام کے مکے آئی ہوں، بالکل دم ہے جناب۔ اچھا عمرہ کرا رہی ہو والدہ کو کہ خود بھی اپنے عمرے کو برباد کر دیا۔ جب تم نے میقات کرا اس کا، اب ایک حل ہے میری بیٹی کہ فوراً طائف چلی جاؤ، یا طائف نہ جا سکو مدینہ پاک چلی جاؤ، مدینہ پاک بھی دور ہو تو رابق چلی جاؤ، الجحفہ وہاں بھی میقات ہے، میقات سے عمرہ کا احرام باندھو، دم سے بچ جاؤ گی، عمرہ کرو۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے آپ حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا، طواف الوداع حج میں واجب ہوتا۔ اگر احرام کی حالت میں میں نے لاچی کھا لی، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ داڑھی میں کلر لگانا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے لیکن سیاہ نہ ہو۔ بیماری کی وجہ رمضان کے فرض روزے چھوڑے ہیں، اب ایک ایک کر کے قضا کرو، جیسے اللہ ہمت دے، کبھی 1 رکھ لیا، کبھی 2 رکھ لیے، کبھی 3 رکھ لیے، قضا لازم ہے تمہارے دن۔ فعدۃ من ایام اخر، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ مقام ابراہیم میں پیروں کے نشان ہیں، حضرت ابراہیم کے نشان ہیں۔ یوسف کا جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرما، ہر بیمار کو۔ بیٹی کے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، اگر وہ غریب ہے تو دے سکتے ہیں۔ دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ دے سکتے؟ بالکل نہیں دے سکتے۔ خدا کا کچھ اللہ سے شرم بھی کرو، ماں باپ کو بھی کوئی زکوٰۃ دیتا ہے؟ زکوٰۃ تو میل ہوتی ہے، ماں باپ کو میل کھلانا چاہتے ہو؟ باپ داداؤں اوپر تک زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نانا نانی دادا دادی بیٹا بیٹی بیٹی کی بیٹی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیوی کے ماں باپ کو اس کے ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، ساس سسر کو، لیکن یہ نیت نہ ہو کہ بیوی خوش ہو جائے۔ آج کل یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، واقعی وہ غریب ہوں تو دو نا۔ عورت اپنی مہر کا زکوٰۃ شوہر کے پیسے سے دے سکتی ہے، بالکل دے سکتی ہے، لیکن اس کی اجازت سے۔ چونکہ تمہیں مہر دینے کا پابند تھا، وہ زکوٰۃ دینے کا پابند تو نہیں ہے۔ ایک حاجی جو حج پہ آتا ہے، ایک تو حج کی بکری، ایک اصل بکری ہے جو اضحیہ، جو ہمیشہ اپنے ملک میں کرتا، وہ الگ ہے، حج کی بکری الگ ہے۔ حالت احرام میں عورت رومال کو پن لگا کے نقاب کرے نہیں، آگے کپڑا لٹکا دے۔ پن لگا ہے تو سلا ہوا کپڑا ہو گیا نا۔ حج ہے یا عمرہ ہے، اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے بالکل چھوڑ دیں، اگر 1 یا 2 چکر ہیں پھر وضو کر کے آئیں اور ابتدا سے شروع کریں۔ اگر تم 4 چکر کر چکے تھے وضو ٹوٹا ہے، پھر جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کریں۔ رمضان المبارک میں جو حافظ تراویح سناتے ہیں ان کو کپڑے شرط نہ کرو، ویسے تم ان کو کپڑے لے کے دو، پیسے دو خوشی سے، لیکن اگر وہ شرط کرے
کہ میں تراویح پڑھاؤں گا لیکن 10,000 روپے لوں گا، تو پھر کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اچھا ایک مسئلہ حافظوں کو برا تو لگے گا، لیکن اگر حافظ صاحب کے دل میں ہے کہ میں شرط کروں یا نہ کروں یا مجھے پیسے دیں گے، پھر بھی سب کی نمازیں حرام ہو جائیں، یہ خیال بھی نہ ہو میں اللہ کے لیے پڑھاؤں گا، کوئی دے گا دے گا، نہیں دے گا نہیں دے گا۔ ہمارے بھائی کی پتہ نہیں کیا ہے، امتحان کرے، دعا کہ اللہ پاک ہر آدمی کو ہر امتحان سے کامیاب نکالے۔ ہمارا ایک آدمی کینسر بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، شوق سے اپنے گھر میں کتے رکھنا جائز ہے اگر پہرے کے لیے ہے، یا مال کی رکھوالی کے لیے ہے، یا کتا شکار کے لیے ہے، پھر تو جائز ہے۔ انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے پپو رکھا ہوا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے، قمیض کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ اگر نہ ہو، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہو تو پھینک دو۔ احرام کی حالت میں اگر چہرے پر ہاتھ لگانے سے داڑھی کی بال گر جائے، بابا جو بال گرتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، زندہ بال کبھی نہیں گرتا۔ اگر وضو میں خلال میں گر جائے۔ جو شخص اپنی زمین کی پیداوار سے عشر نہیں دیتا وہ گناہگار ہے، اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ سرکار دو عالم کے روضہ مبارک پہ جب جائیں، سب سے پہلے اپنے مکان پہ جا کے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور مسجد نبوی میں آ کے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، پھر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، پھر ادب سے چلتے 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 سرکار کے مواجہ شریف میں آئیں تو وہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ پھر سیدنا ابو بکر سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، اور اس کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے، دعا اللہ کا حق ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے عمرہ کر لیا ہے، واپسی میری مدینے سے ہے، مدینہ منورہ سے واپس مکہ آتے ہیں، بالکل اگر آ سکتے ہو تو اچھا ہے کہ مدینے سے بھی ایک عمرہ ہو جائے گا آپ کا، نہ آ سکو تو کوئی بات نہیں، نفلی عبادت ہے۔ گولڈا شریف میں بکرا دے کر دعا کروانی، بکرے کے بغیر یعنی وہ دعا نہیں کرتے یار۔ گولڈا شریف والے تو بڑے اچھے بزرگ تھے، ان کے اندر تو بڑے علم والے بھی تھے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس آخری دور میں نصیر الدین ناصر ان کا پوتا تھا یا پڑ پوتا تھا، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا ماشاءاللہ۔ وہ واحد گدی ہے جہاں پر علماء دیوبند کو گالیاں نہیں دی جاتی، لیکن بکرے شکرے ان پر نہیں چڑھانے، وہ حرام ہے۔ اگر 2 آدمی احرام میں ہیں، دونوں نے طواف کر لیا، صفا دوڑ لی، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ سرگودے والے مولوی الیاس صاحب جو ہے قابل اعتماد ہے، عالم آدمی ہیں، باقی ہم نے نہ ان سے کبھی معاملہ کیا نہ لین دین کیا، ہمیں کیا پتہ ہے، ویسے وہ عالم آدمی ہیں اور مناظر بھی ہیں اہل باطل کے خلاف۔ باقی کسی کی دیانت امانت کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے ساتھ لین دین کرو۔ اگر مسجد الحرام کے علاوہ حدود حرم میں کہیں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملے گا۔ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا ہو تو چادر کا دھونا ضروری نہیں ہے، وہ پہلے عمرہ کرنے سے پلید تو نہیں ہو گئی۔ دوران
طواف عورت کا ہاتھ پکڑ کر طواف کرنا، اگر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو تو جائز ہے، لوگوں کی بیوی کا ہاتھ نہ پکڑنا۔ تمہاری بیوی ہے، ہاتھ پکڑ کے کیوں نہ طواف کرو، کیا ہے؟ یا مثلاً ماں ہے، بوڑھی ہے، ہاتھ پکڑ کے بیچارہ طواف کر رہا ہے، بہن ہے، بوڑھی ہے، بیٹی ہے، خطرہ ہے گم نہ ہو جائے، گر نہ جائے، کوئی حرج نہیں۔ 5 لیٹر زمزم کی اجازت ہے۔ اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، انتظامیہ کا مسئلہ ہے، تم جانو، اپنے ملک کے وزیر سے کہو۔ اگر پیشاب کے بعد قطرے گرتے رہیں تو اپنے ٹیشو سے یا ڈیلے سے استنجا کیا کریں جتنا ممکن ہے۔ باقی اب بیماری ہے تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ نماز اپنے ہوٹل میں پڑھے وہ بھی 1 لاکھ ملے گا، 1 لاکھ تو ملے گا، لیکن حرم کی جماعت چھوڑ دے تو اس کی سزا کتنی ملے گی؟ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسائے کی نماز تو گھر میں نہیں ہوتی۔ گزارش یہ ہے جی کہ موبائل سے تصویر لی جائے، یا اگر وہ تصویر اس چیز کی ہے، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح وہ تصویر بھی جائز ہے۔ اگر اس تصویر میں عورتیں ہیں تو ناجائز ہے۔ یہ تو استعمال پر ہے نا، کہ تم کس چیز پہ استعمال کرتے ہو۔ اب سپیکر ہے، اگر تقریر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں گانے بجانے شروع ہو جائیں۔ مشروط طلاق اگر واقع ہو تو 1 ہوگی انشاءاللہ۔ عورت کا سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ عورت ہے، اس کو چھپانا چاہیے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر عورت کے تھوڑے سے بال بھی کھلے ہیں تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اگر حلق کرانے سے پہلے احرام کھول دیا، یعنی کپڑے پہن لیے، دم بڑھ جائے گی۔ اگر صرف اوپر والی چادر کھول دی تو کوئی بات نہیں۔ طواف میں بھی عورت پردہ کرے، آگے کپڑا لٹکا دے، جیسے ہمارے یہاں گھونگھٹ نکالتے ہیں۔ گھونگھٹ نکالنا تو ہر بچی سمجھتی ہے بھی جیسے دلہن گھونگھٹ نکال کے بیٹھی ہوتی ہے۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے تقاضا ہو گیا چلے جائیں، فارغ ہو کے وضو کر کے تیار ہو کے پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں۔ اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب عمرے میں زیادہ ثواب ہے یا طواف میں؟ طواف میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر میں اپنی بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے طواف کروں کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی کا حق ہے، وہ ظالم نہیں دیتا بغیر رشوت کے، تو پھر لینے والے پر گناہ ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد حج ضروری نہیں ہوتا، یہاں تو غیر قانونی رہ نہیں سکتا تو حج کیسے ضروری ہو گیا؟ اگر کوئی محرم پورا دن قمیص شلوار پہنے تب لازم آئے گی، اگر 2-3 گھنٹے ہیں تو صدقہ خیرات کر دیں۔ بالوں کو رنگ کروانا جائز ہے، حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، کہ اپنے بالوں کی سفیدی کو تبدیل کیا کرو۔ نماز کے دوران شک ہوا کہ سجدہ 2 کی بجائے 1 کیا ہے، نماز دوبارہ، اگر پھر سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میری بیوی نے عمرہ میں نے عمرہ اپنی مرحومہ بیوی کے لیے کیا ہے، اب مدینے سے آتے عمرہ میں کسی اور بیٹے وقت جو لوگ فوت ہو گئے والد ہیں ان کے لیے کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ ابھی طواف میں بیوی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہو میاں، نہ ڈرو، کوئی فکر نہ کرو۔ میں نے عمرے کے دوران میں نے طواف کے بعد پہلے بال کٹوائے، پھر صفا مروہ دوڑا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی۔
اگر طواف کے دوران یعنی مکمل سینہ پھر جائے یا پشت ہو جائے کعبے کو تو طواف فاسد ہو جاتا ہے مسئلہ کے نزدیک۔ اس کا حل یہ ہے کہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر چلنا شروع کر دیں۔ غار ثور میں جائیں کوئی ضروری نہیں، لیکن جائیں تو منع بھی نہیں۔ اور اس میں چندہ دینا بدعت ہے، ناجائز ہے۔ 40ویں کا کھانا کھانا بالکل ناجائز ہے۔ ہم چیچا وطنی سے آئے، اللہ سب کے حاضری قبول فرمائے۔ میں کافی پریشان ہوں تو استغفار زیادہ کیا کرو، اور آخری صورت ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کیا کرو۔ ایشا مسجد سے احرام محل لیا، عمرے کی نیت کی، طواف کیا، مروہ صفا مروہ کیا، احرام کے ساتھ سر پر ٹوپی بھی تھی، ماشاءاللہ دم پڑ گئی۔ کوئی احرام میں بھی نہیں اتارتے، کوئی نماز بھی اتار کے پھینک دیتے۔ اب یہ مرضی ہے لوگوں کی، کیا کریں بھائی۔ آج کل بہت رش ہے، طواف کر کے نکل کر 2 رکعتیں پڑھنا کوئی بات نہیں، 2-3 طواف کٹھے کر لو، بعد میں کٹھی پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمرے کے لیے آئے ہیں 2 بچے جن کی عمریں 5 سال ہیں، ان کے لیے کوئی حکم نہیں، تم نے اٹھایا ہوا ہے بس، ان کا بھی سب کچھ ہو گیا۔ ان کے لیے احرام یا شرطیں یا پابندی یا غلط اور کچھ نہیں ہے۔ مردہ کے لیے تو طواف برا ہو سکتا ہے، زندہ کے لیے دعا کرو۔ طواف کے دوران عورتوں کا جسم لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کوشش کرو کہ نہ لگے۔ میں ملتان سے آیا ہوں، کاروباری پریشانی ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رمضان کے آخری عشرے میں یہاں پہلے 20 رکعت پڑھاتے ہیں اور بعد میں 10 رکعت جو ہے وہ تہجد ہوتی ہے۔ یہ اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ تراویح بھی قیام اللیل میں آ جاتی ہے، وتر بھی آ جاتا ہے، تہجد بھی آ جاتی ہے۔ بہرحال کعبے کا فوٹو بنانا تو جائز ہے، لیکن بندوں کا نہ بنائیں۔ مرغی اگر مشین سے کاٹی جائے 100% حرام ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی آتے ہیں جو حرمین میں اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے ان کو محروم کیا ہے۔ تھوڑی سزا ہے کہ 10 لاکھ آدمی نماز پڑھے اور 4 آدمی چھوکے بیٹھے رہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اندر جراثیم شرک کے اندر اللہ آنے نہیں دیتے۔ خون بہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں جی ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال بعد ائمہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، حنفی مسلک میں ٹوٹ جاتا ہے۔ والدین کے لیے عمرہ کر سکتے ہو، حج کر سکتے ہو۔ کسی اور آدمی کے لیے اگر وہ فوت ہو گیا ہے یا معذور ہے، طواف کے دوران میں کھجور کھا لی کوئی حرج نہیں، طواف ٹھیک ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، یہ تو مسلم میں حدیث ہے، رہے تو اخی موسیٰ یصلی فی القبر۔ عمرے کے بعد محرم ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ بابا پورے حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا 1,00,000 ملے گا، لیکن جو لوگ